حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، المجاہد فی سبیل اللہ، اور مکاتب یعنی وہ غلام جو آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے لوگوں سے کہتا ہے کہ یار میری مدد کرو، کچھ پیسے ویسے جمع ہو جائیں، میں اپنے مالک کو پے کروں اور مجھے آزادی مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ نکاح کرنے والا جو پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی اس کا شادی سے مقصد کیا ہے کہ میں پاکیزگی کی زندگی گزاروں، میں گناہ میں پڑ رہا ہوں تو یا اللہ میں جو ہے نا وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ پھر وہی بات ہم نے کہی تھی کہ 2 قسم کی ہیں اولادیں، ایک وہ ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے، جو محنتی ہیں اور جو کچھ بن سکتے ہیں اور جو ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں، جو رسپانسیبل ہیں، ان کا تو نکاح کر دینا چاہیے، اور جو ارسپانسیبل ہیں، کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہے، تو ان کے بارے میں اگر والدین کہیں گے کہ جی نکاح کر دیں گے تو سنبھل جائیں گے، تو کم ہی کیسز ہیں جن میں وہ سنبھلتے ہیں، زیادہ تر وہ بگڑ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں یہ جو بات آئی تھی ہماری ابھی درمیان میں جو ریکارڈ نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ لڑکی والوں کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا کتنا کما رہا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے، اس میں لڑکوں کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، لڑکا بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس نے فلاں جگہ اچھے خاندان سے لڑکی لے کے آنی ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، یا تو وہ نہ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ کہے کہ جی جہاں سے بھی مجھے مل جائے بس میں لے آؤں، تو جب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا وہ دنیا کی کیا کہتے ہیں وہ مطلب حسین ترین خاتون ملے، ٹھیک ہے، ہاں، امیر ترین بھی، حسین ترین بھی، فلاں بھی، مطلب دنیا کی ہر خوبی اس میں ہو، ٹھیک ہے، تو اب دوسری طرف جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے بارے میں بھی وہ پھر یہی سوچتے ہیں، اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ تو خیر بہرحال، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ، وہ بندہ جو اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لے، تو اس کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو ایسے کیسز ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورتحال نکال دیتے ہیں۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ آپ تو راضی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ والدین کو ہم توجہ دلا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو بھی ہم ایک بات ویسے کہہ سکیں، پوٹینشیل ہے اگر بچے میں، دیکھیں نا، جس بچے نے کوئی 40 سال کی عمر میں بننا ہے نا کچھ، عام طور پہ مرد کی کامیابی یہی ہوتی ہے نا، 40 پلس میں جا کے وہ کامیاب بنتا ہے، یا تو ماں باپ سے کوئی وراثت میں کامیابی لے کے آئے، MBS کے گھر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اگر آپ رائل فیملی میں پیدا نہیں ہوئی ہے، نواز فیملی میں پیدا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اب جس نے بھی بننا ہے اپنی ایفرٹ سے، تو وہ 20 کی عمر میں کوئی بھی نہیں بنتا، اور کوئی بزنس امپائر 20 سال کی عمر میں تھوڑی کھڑی کرتا ہے، جتنے بھی کامیاب ہیں لوگ وہ کہاں 40 پلس میں جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے شادی تو کرنی ہے 20-22 سال کی عمر میں، تو آپ نے لڑکے میں صرف پوٹینشیل دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا، یعنی یہاں 20 سال میں یہاں پہ کھڑا ہے، 40 میں یہ یہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے شادی کر دیں، پہنچے گا وہ 40 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں آپ کو اصل میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ تو ہو 20 سال کا لیکن کامیاب ہو جیسے 50 سال کا ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے 50 سال کا، یعنی میچورٹی اس میں 40-50 سال والی ہو، ٹھیک ہے، اس کا بزنس جو ہے وہ ویسا سکسیسفل ہو جیسے 40-50 سال والے شخص کا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ جاب یا جو ملازمت ہے وہ ویسے ہی ہو جیسے 40، وہ نہیں ہو، پھر یا تو پھر آپ کو ایج ڈفرینس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اس کو جو ہے وہ 40-50 سال والے کے ساتھ بیاہ دیں، پھر اپنے 20 سالہ بیٹی کو، پھر یا تو یہ کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، ہو جانا چاہیے، ہو جائے، خیر ایج ڈفرینس میں اسلامکلی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال سوشلی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہ ہے کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، بہت سی خواتین شاید یہ سوچیں گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت ساری خواتین شاید یہ سوچیں گی کہ نہیں میرے لیے ایج فیکٹر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب شوبز میں آپ دیکھتے ہیں عموماً ایج ڈفرینس ہوتا ہے بہت زیادہ، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی پرائرٹیز اور ہیں، صحیح بات ہے کہ ہمیں کامیاب مرد چاہیے، بس ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ کامیاب مرد چاہیے، ٹھیک ہے، کامیابی کی مطلب 2 ان کے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ فیکٹرز ہیں، ایک یہ ہے کہ مال ہو، کھلا مال ہو اس کے پاس، اور دوسرا یہ کہ اس کا سوشل سٹیٹس ہو، فیم ہو، ٹھیک۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک دینداری اہم ہوگی، کچھ لوگوں کے نزدیک حسب نسب، جب دیکھیں ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں آج بھی خاندان، وہ جو خاندانی بندہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ بڑا کرتے ہیں اس کا، ان کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک ایج فیکٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آگے حدیثیں آئیں گی
کہ ایج فیلو ہونی چاہیے. بہرحال فرق تو اس کا پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے.